السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 24 فمن اظلم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الزمر جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ فمن اظلم، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کا انکار کرے تو اسے تو پھر جہنم میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جہنم میں جو انہیں ڈالا جا رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی ایمان والے۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ جنت ہی ہونا چاہیے۔ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، یعنی مسٹیکس اور بلنڈرز جو بھی لا علمی میں خطا سے ہوتے رہے، اللہ ان کی نیک نیتی اور نیک عملوں کی بنیاد پر معاف فرما دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی آخرت میں تو اجر ہے ہی، گناہوں کی معافی بھی ہے، ساتھ ہی دنیا میں بھی وہ انہیں تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمام دشمنوں سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور انداز یہاں سوالیہ ہے، الیس اللہ، یعنی سننے والا خود ہی پکار اٹھے کہ یقیناً اللہ مجھے کافی ہے اور میں اس کے احکام کے سوا کسی اور کا سوچوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس میں اتنے فوائد ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی دوستوں کی مدد اور دشمنوں سے انتقام لینے میں اللہ ہی غالب ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، ذی انتقام۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھے راستے پر چلا سو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مری ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ آدمی کی جان کو موت کے وقت بھی قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت بھی، گویا نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ البتہ اس میں روح قبض ہونے کے باوجود جسم کے ساتھ اس کا ایسا تعلق باقی رہتا ہے جس سے نبض چلتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ اس تعلق کی پوری حقیقت ہم نہیں جانتے، کیونکہ روح کے معاملات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اسی طرح موت کے بعد روح قبض ہونے کے باوجود اس کا جسم کے ساتھ تعلق اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس پر قبر میں عذاب و ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور قبر بھی صرف وہی نہیں ہوتی کہ جس میں جسم، جسد، لاش دفن ہو، بلکہ جہاں جہاں خواہ عجائب گھروں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، جہاں کہیں
اس کے جسم کے ذرات ہیں، اللہ اسے وہاں سزا یا جزا دینے پر قادر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر حال میں مانے، خواہ اس کی کیفیت اسے بتائی جائے یا نہ بتائی جائے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نیند کے وقت روح کے قبض ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، بسمی کا اموت و احیا۔ اسی طرح جب جاگتے تو شکر ادا کرتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں۔ کہہ دے کیا اگرچہ وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دے شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پیر قبر میں پہنچ جائے، موت سے نقصان سے بچا لے، فائدہ پہنچا دے؟ یہاں تو آ رہا ہے للہ الشفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات دنیا بھر کے مشرکوں میں کومن ہے، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ کی کبریائی اور توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں اور تنگ پڑ جاتے ہیں، اور چہروں پر ناگواری اور نفرت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص اولیاء اور بزرگوں کو نہیں مانتا، نہ کسی ولی کی قوت اور تصرف اور فضیلت کا ذکر کرتا ہے، اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے، نہ کسی دستگیر یا گنج بخش یا مشکل کشا کی دستگیری یا مشکل کشائی کا بیان کرتا ہے۔ انہیں اللہ کی بے ادبی، حق تلفی، گستاخی نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ انبیاء اولیاء کا حق سمجھتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ قل، تو کہہ، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھلی کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اپنے تہجد اور قیام کے وقت میں پڑھا کرتے۔ اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھائیں کہ میں صبح اور شام کچھ پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ واٹس ایپ ممبرز کو، اسٹوڈنٹس کو یہ PDF میں شیئر کی جا چکی ہیں، آپ ریفرنس، ترجمہ سب وہاں سے دیکھ اور یاد کر سکتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے ایک علم کی بنیاد ہی پر دی گئی، یعنی میری اپنی کوشش، عقل، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ عطائیں کوئی مہربانیاں نہیں ہوتی، عطائیں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھنے کے بجائے تقوی اختیار کریں اور رب کی طرف سے اسے آزمائش سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ قد قالها، بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ القصص میں آپ قارون کے الفاظ یہ پڑھ چکی ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ سب مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر دیا گیا۔ فَأَصَابَهُمْ، تو ان پر ان اعمال کے وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی جلد ہی ان اعمال کے وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انسان کو نیکی کی طرف آنے میں اکثر شیطان اس کا ماضی یاد دلاتا ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی حد سے گزر گئے ہو، اسراف مال میں حد سے بڑھنے کو، اوور خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اپنی حدود و قیود سے آگے نکل گئے اور اپنی جانوں پر بہت اسراف کیا، تو وہ سن لیں کہ اللہ کے ہاں رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو اللہ نے اسراف، بہت گناہوں میں آگے بڑھنے والوں کو اپنے بندے قرار دیا، اور جو جتنا گناہگار ہوتا ہے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے، رب کو اس کی توبہ کا اتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ کہ اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہم تو بہت گناہگار نافرمان، صرف ایک توبہ کی دیر ہے اور بس۔ ولی وہ نہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، ولی وہ ہے جو گناہوں کی سنگینی کو سمجھتا ہو اور اس پر نادم ہوتا ہو اور اس پر تائب ہوتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ وَأَنِيبُوا، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا نزع سکرات کا شروع ہو جانا۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینا، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ احسن کی پیروی کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، ایمان اپنے رب پر مضبوط رکھنا، ہر وقت فکر آخرت کی کرنا، رب کے احکامات کو حرف آخر سمجھنا، یہی افضل عمل ہے، ایمان افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اسلام سب سے افضل کون سا ہے؟ اجر الاسلام افضل، آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ کسی سے کوئی واسطہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اجر المسلمین افضل، مسلمان کون سا افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہماری زبان سے مسلمان بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، گھر والے محفوظ ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے خاص الخاص بندے بننے کے لیے اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کیجیے۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، ہائے میرا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے